اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاة علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم نے جیسے کہ گفتگو ہے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ اس کی عبادت کریں۔ دو بڑی مہم مخلوقات میں سے انسان اور جن، اور جنات کی تاریخ جناب آدم سے پہلے کی ہے۔ جناب آدم سے کئی لاکھ سال پہلے یا شاید 1 کروڑ سال پہلے تک مختلف تواریخ اور تفاسیر میں موجود ہے کہ جنات موجود تھے، اور جنات بالکل اسی طرح ظاہری طور پر جس طرح ہم نظر آتے تھے۔ جنات کے ساتھ ایک قوم نسناس تھی کہ جو سینے تک یا پیٹ تک انسانوں کی طرح اور نیچے چوپاؤں کی طرح تھی۔ اس کے علاوہ جناب آدم سے پہلے جنگلی جانور، شیر، ریچھ اور باقی تمام چھوٹے بڑے جانور، حشرات الارض، یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ جناب آدم کے بعد بھی یہ اکثر چیزیں موجود ہیں، جنات غائب ہو گئے، اور عرض کر چکا ہوں کہ جنات جنوں کی زیادہ مشابت، جیسے روایات اور عاملین نے بتایا، جنات کی زیادہ شکل ریچھ کے مشابہ ہے، بالکل تو نہیں ہے اس سے، کچھ اس سے بڑے بھی کچھ چھوٹے بھی مختلف۔ ویسے بھی ہم جب منطق اور دوسری کتابوں میں پڑھتے ہیں یتشکل باشکال المختلفہ، پھر اپنے وجود سے مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ اس پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی، یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور پھر بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ جنات کا آخری بڑا سسٹم، چونکہ جنات کے لیے ہوتا تھا کہ یہ ان کے لیے آسمان سے کچھ فرامین اترتے تھے جس پر بادشاہ جو ہوتے تھے یا ان کے بڑے نیک رہبر، جن میں آخری نارتوس بادشاہ ہے جس نے کئی ہزار سال حکومت کی اور اطاعت پروردگار کے حوالے سے جنات کو جھکایا، اطاعت، نماز اور جتنے بھی فرامین تھے اس پر عمل کراتا رہا۔ اس نارتوس بادشاہ جو حضرت آدم سے پہلے آخری اچھا دور ہے جنات کا، اس نارتوس باقی بادشاہ کئی عذابوں سے چلے۔ جب جنات اچھے کام، نیک کام کرتے تھے تو ان پر رحمت ہوتی تھی، جب برائیوں، سرکشی، عبادت کو چھوڑ دیتے تھے تو ان پر عذاب آتا تھا۔ آخری بادشاہ نارتوس یہ کئی ہزار سال تک جناب آدم سے پہلے آباد جنات کی دنیا میں تھا۔ اس نارتوس بادشاہ کی وفات کے بعد جنوں نے سرکشی اور عداوت، دشمنی اور فسق و فجور، فساد کو برپا کیا، اور فساد کی وجہ سے اکثر مر گئے، جو بچ گئے ان میں سے ایک عزازیل جس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے وہ چلا گیا، عبادت کرتے کرتے آسمان پہ چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی یہ جنات اب تک موجود ہیں، اور بعض عاملین اور بعض کتب میں موجود ہے کہ دنیا میں انسانوں کی تو 200 کے قریب ممالک ہیں، جنات کے 2400 ممالک ہیں، جن میں بعض احباب اور عاملین نے بتایا کہ 2400 ممالک میں 1700 مومنین پر مشتمل جنات، زیادہ تعداد گویا مومنین کی اس وقت جنات کی، ان میں ظافر جن اور ان کے بیٹے علی کے واقعات اور کچھ شواہد بھی موجود ہیں، ان کے بھتیجے علی۔ امیر المومنین کے ہاتھوں بہت زیادہ مومنین ہوئے جنات، جیسے بیر عالم یا وادی کثر الذاہب کا ہے جہاد، حتیٰ کہ وہ جنات کا گروہ جو جناب سلیمان بن داؤد کے دور میں بھی اسلام نہ لایا، مولا علی کے دور میں۔ حضرت آدم کے بعد یہ جنات اب تک موجود ہیں۔ آج ہم ایک کہانی جن کے بارے میں کہتے ہیں جو ہم نے مختلف تواریخ میں مطالعہ کر کے اکٹھا کیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بہو جنیہ تھی جو قابیل کی بیوی تھی۔ حضرت آدم کی پہلی بیٹی عناق یا عنق
کی شادی بھی ایک دیوہا ہیکل بڑے جن سے ہوئی، جس سے اوج بن انق پیدا ہوا۔ اوج بن انق یا اوج بن اناق بھی اسے کہا گیا۔ یہ اوج جو بیٹا ہے اناق یا انق کا، آدم علیہ السلام کی بیٹی، جو ایک بیگھے سے زیادہ یا ایک ایکڑ کے قریب زمین پر بیٹھتی تھی، بہت لمبی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدم جنت سے زمین پہ آئے تو قد بڑا تھا، پھر قد چھوٹا ہونا شروع ہو گیا۔ تو جب حضرت آدم کا بڑا قد تھا، اس وقت کا حضرت آدم کی پہلی بیٹی اناق یا انق پیدا ہوئی۔ اس کا بیٹا اوج، جس کے بارے میں ہم نے درجنوں تواریخ اور کتب میں دیکھا ہے کہ اس کا بہت بڑا قد تھا، اور یہ 6000 فٹ سے اونچا تھا۔ یعنی بادل جب زمین پہ کھڑا ہوتا تھا تو اس کا سینے کا اوپر والا حصہ بادلوں سے اوپر ہوتا تھا۔ یہ عجیب قد کا مالک تھا۔ نواسا ہوا حضرت آدم کو، اور اس نے 3707 سال زندگی گزاری، بہت طویل زندگی، طویل قد کا مالک اور ایمان سے خالی۔ اوج یہ جیسے کتب میں موجود ہے کہ سمندر سے مچھلی نکال کر اپنے ہاتھ کو بلند کرتا، ظاہر ہے اس کا جب سر بادل سے اوپر ہے تو اس کا ہاتھ کتنا اور اوپر جاتا ہوگا۔ سمندر سے مچھلی نکال کر سورج کی حرارت کے ساتھ اس کو گرم کر کے یا بھون کے کھاتا تھا۔ طویل قد کا مالک۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اندازہ لگائیں اس شخص کی کیفیت کہ دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ جیسے آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کہہ سکتے ہیں یا K2 یا دوسرے پہاڑ، ان سے کئی فٹ اوپر پانی تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ کشتی زیر آسمان چل رہی ہے، تو اس کو گھٹنوں اور ٹخنوں تک پانی تھا، اتنا یہ قد کا بڑا آدمی تھا۔ لیکن یہاں پر سبق آموز بات یہ کہ اتنی لمبی زندگی گزارنا، اتنا اپنے آپ طاقتور ہونے کے باوجود اس زندگی کا کیا فائدہ جب عبادت اور ایمان سے خالی ہو؟ تو یہ ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے وہ لوگ جو قد میں بھی چھوٹے ہوں، اتنے طاقتور بھی نہ ہوں، ایمان اور اسلام اور اطاعت پروردگار میں زندگی گزرے تو یہاں بھی زندگی گزر گئی، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ۔ تو مین سبق یہ ہے کہ طاقت قد کا بڑا ہونا نہیں یا بہادر ہونا ظاہری طور پر جاہ و جلال نہیں، اصل عظمت انسان کی ہے کہ مالک کی عبادت، معرفت پروردگار، دین کی پہچان ہو۔ اوج بن انق کے بارے میں نے عرض کیا کہ 3707 سال تک وہ زندہ رہا حضرت موسیٰ کے دور میں، لیکن کفر پر باقی رہا۔ حضرت موسیٰ انبیاء کی باتوں کو اس پر اثر نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اپنے ساتھیوں کو بھیجا تو ان تمام کو اس نے اپنے جیب میں یا اپنے ایک کپڑے میں بند کر کے ماں کے سامنے رکھا کہ مجھے میرے سے لڑنے آئے، ان کو مسل کے رکھ دوں، کہا چھوڑ دو تیری دلیری کے جا کے کس سے سنائے۔ اور میں نے پڑھا کہ خدا تو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، وہ کریم ہے، قادر مطلق ہونے کے ساتھ اس کا کرم کفار پہ بھی جاری رہتا ہے۔ مخصوص باغ بن گئے تھے اس کے لیے، جس باغ میں اس کا مخصوص اس کے رزق کے لیے انار ہوتا تھا۔ انار کے ایک چھلکے میں، چھوٹے سے ٹکڑے میں، اس زمانے کے بڑے قد کے افراد 3-4 ایک چھوٹے سے انار کے چھلکے کے ٹکڑے میں لپٹ جاتے تھے۔ عزیزو، اس کو جب غصہ آتا تھا، کوئی اسے تنگ کر کے جاتا تھا تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بدبخت اس علاقے میں بیٹھ کر پیشاب کر دیتا تھا، سارا علاقہ ڈوب جاتا تھا۔
بڑے قد کے ساتھ یہ مغرور اور تکبر کا بھی شکار تھا. تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس کی اولاد آگے چلی. ہاں یہ ملتا ہے کہ تکبر کرنے کے باوجود ایک چھوٹے سے لاٹھی اور ڈنڈے سے یہ مر گیا. وہ عظیم کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لیا گیا. موسیٰ کی پوری فوج جس کے سامنے عاجز ہوئی، حضرت کا گز 70 گز کا تھا، 70 گز کا ڈنڈا اٹھایا، 70 گز کا جمپ لیا، اس کو ٹخنے پہ لگا اور یہ وہ اسی وقت حضرت موسیٰ کی اس اثر سے مر گئے. کئی سال تک اس کے ٹانگ کے ایک حصے کی ایک ہڈی دریائے نیل کا پل بھی رہا. طویل زندگی، طویل قد، طویل انبیاء کا دور دیکھنے کے باوجود اس زندگی کا کیا فائدہ کہ نہ اس کو ہدایت نصیب ہو سکی، نہ یہ مومن بن سکا. تاریخ میں اپنے خط و خال کے ساتھ تو اس کی ایک شہرت رہی، لیکن اولاد نبی ہونے کے باوجود، نبی کے ساتھ نسبت ہونے کے باوجود یہ مومن نہ ہو سکا. تو لہذا حضرت آدم کی نسبت سے بھی اگر کوئی شخص رہے ایمان نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کامیابی نہیں. ان خلقت کے بعد عبادت اور یہ چیزیں ضروری ہیں. میرے عزیزو، آج کا یہ درس، یہ گفتگو اوج کے بارے میں ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ انسان کی ظاہری زندگی کی جاہ و جلا، طاقت، پاور، پیسہ، حکومت یا قوت کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر انسان کی قدر و قیمت ہے تو اس کے ایمان اور اس کے عمل میں ہے. اور بنانک کے بعد بھی ہم گفتگو کریں گے دوسرے موضوع پر. دجال کے بارے میں بھی طویل قد کی بات کی گئی ہے. لہذا آج ہم اپنی اس گفتگو کو اوج بن انک اور اس حوالے سے یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں، اس نتیجے کے ساتھ کہ جن اور انس عبادت کے لیے خلق ہوئے ہیں، باقی مخلوقات بھی عبادت کرتے ہیں. خصوصی طور پر انسانوں اور جنات پر کروڑوں سالوں سے عبادت فرض ہے. مالک اپنے دربار میں جھکنے کی، انسان ہے یا جنات ہے توفیق عطا فرمائے. اور مالک کے راستے پر وہ جو دین ہے، دین جو مصطفیٰ کی شکل میں اور جس کے محافظ علی المرتضیٰ سے امام زمانہ تک ہیں، وہ تمام حقائق و مالک ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آخر زمان میں امام زمانہ کے دور میں بڑے قد کے لوگ ہیں یا چھوٹے قد کے لوگ ہیں، تمام لوگوں کو زیور ایمان نصیب ہوگا، چاہے وہ اولاد آدم سے ہوں، چاہے اولاد نوح سے ہوں، آگے جتنی بھی شاخیں انبیاء کی گزری. تو آخر زمان میں چھوٹے بڑے قد کے تمام مخلوقات، تمام انسان جس رنگ نسل کی ہوں گے، امام زمانہ ان کو ایک پیج پر اکٹھا کر کے اوریجنل اور اصلی ایمان کی بزم میں لے آئیں گے، اور حقیقی طور پر وہ اسلام، نماز، عبادت جو مصطفیٰ کی ہے، وہ تمام صاف انداز میں ایک ہی نقطے پر امام زمانہ کے دور میں اکٹھے ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.